پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تی کر پہنچاوے آدم اودے بخت سولے جنویں دولت مل جاوے۔ ادب کیا چیز ہے؟ آج آپ بعض آستانوں پر جائیں، آپ دیکھیں جا کر، مرید پیر و مرشد نے اگر فرض کر لیں ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو مرید نے سر کے اوپر بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ اب تو طریقت نایاب ہو گئی، طریقت کے اصول نایاب ہو گئے، نایاب۔ اگر کسی نے طریقت سیکھنی ہے تو جن کی محفل میں بیٹھے ہوئے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے مریدوں سے جا کر طریقت سیکھے، حضور غوث پاک سے اور ان کے مریدوں سے طریقت سیکھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں، حضور غوث اعظم آپ بیان فرما رہے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھے، تمام مریدین بیان سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں جو ان سے۔ اور ایک آپ کے مرید تھے شیخ حضرت ابو القاسم، شیخ عارف ابو القاسم محمد بن حمد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کے یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں حضور غوث اعظم کی کرسی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، جس جگہ پر آپ بیان فرماتے تھے تو آپ کی کرسی مبارک کی دائیں اور بائیں کرسیوں کے اوپر کچھ ایسے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہ وقت کے غوث اور کتب ہیں، یہ بہت بڑے زبردست بزرگ اور صاحب حال لوگ ہیں جن سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم بیان فرما رہے تھے جلال کے اندر، اور اس بیان میں گم تھے کہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیچ کھل گیا، ایک پیچ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جتنے مریدین اس مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کی نظر پڑی کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیج کھل گیا، سب نے فوراً اپنی پگڑیاں اتار کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کے اندر پھینک دی۔ کسی نے طریقت سیکھنی ہے تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے مریدوں سے سیکھے۔ آج آپ کو اکثر جگہوں پر ایسے نظر آئے گا کہ پیر و مرشد ٹوپی میں بیٹھے ہوئے اور مرید جو ہے وہ بڑی سی پگڑی سر پر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، گو کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر بعض چیزیں جو اصول کے تحت ان روحانی خانوادوں میں طریقت میں سمجھی جاتی ہیں، وہ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھے، صحابہ کرام سے سیکھے کہ جس جگہ سے گزرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، حضرت عثمان غنی اسی جگہ کے اوپر وہ بھی وہاں پر اکثر کھڑے ہو کر مسکرایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں پر مسکرا کیوں رہے ہیں، یہاں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ خود ہی اکیلے جب بھی آپ یہاں سے گزرتی ہیں یا بیٹھتی ہیں آ کر آپ ہنسنا، تو فرماتے تھے اصل میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یہاں بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب جب بھی میرا یہاں سے گزر ہوتا ہے میں بھی مسکرانے لگ جاتا ہوں، میں بھی ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کے دوران آپ کی پگڑی کا ایک پیچ کھل گیا، ایک پیچ، جتنے مریدین تھے سب نے اپنی پگڑیاں اور عمامے اتار کر آپ کے قدموں میں پھینک دیے۔ اب جب بیان مکمل ہوا تو حضور غوث اعظم آپ نے اپنے انہی جو مرید ہیں ابو القاسم، آپ نے انہیں یہ فرمایا، شیخ عارف ابو القاسم محمد بن حمد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو بیان ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ جس کی پگڑی ہے سب کو اس کی پگڑی واپس دے دو۔ انہوں نے سب کو ان کی پگڑی واپس دے دی۔ جب سب کو پگڑیاں مل گئیں
تو اب ان پگڑیوں کے اندر ایک دوپٹہ بھی پڑا ہوا تھا، ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا، کسی عورت کی چادر پڑی ہوئی تھی وہاں پر۔ حضور غوث اعظم نے شیخ عارف ابو القاسم ان کو فرمایا یہ مجھے دے دو۔ وہ دوپٹہ لے کر حضور غوث اعظم نے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا۔ آپ کے وہ مرید وہ فرماتے ہیں کہ کسی اور نے تو اس بات کو نوٹس نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جیسی آپ نے وہ دوپٹہ اپنے کاندھے کے اوپر رکھا تو وہ غائب، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو میں بہت حیران ہوا۔ تو جب محفل برخاست ہوئی، لوگ جانے چلے گئے، تو میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یا غوث اعظم، میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ پگڑیاں تو سب کو مل گئیں، مگر ان پگڑیوں میں وہ عورت کی چادر اور دوپٹہ تھا وہ۔ تو حضور غوث اعظم آپ مسکرائے، فرمایا اصل میں بات یہ کہ جب میری پگڑی کا پیچ کھلا اور سب لوگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیں، تو اس وقت اصفہان کے اندر تمہاری ایک پیر بہن بھی ہمارا بیان سن رہی تھی۔ اس وقت یہ نیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یہ آن لائن لائیو پروگرامز نہیں تھے، اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرمایا ایک بہن، پیر بہن تمہاری اصفہان میں، اب کہاں بغداد عراق کے اندر اور کہاں اصفہان ایران کے اندر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ الحمدللہ میں ویسے اصفہان بھی گیا ہوں، میں نے اصفہان بھی دیکھا اور میں نے بغداد بھی دیکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہاں، تو میں نے اپنا وہ رومال، اس عورت کا وہ جو دوپٹہ تھا، جب وہ اس مجلس کو دیکھ رہی تھی اور میرا بیان سن رہی تھی، اس نے دیکھا کہ سارے پیر بھائیوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے میرے قدموں میں پھینک دی ہیں۔ تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیا اصفہان سے۔ فرمایا جب میں نے اس کا دوپٹہ، وہ چادر اپنے کندھے پر رکھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی، اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی۔ جن کے مریدوں کا یہ تصرف ہو، ان کا اپنا تصرف کیا ہوگا؟ جن کے مریدوں کا یہ تصرف ہو، ان کا اپنا تصرف کیا ہوگا؟ کہاں اصفہان، کہاں بغداد، اور بغداد میں غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کے کاندھے سے اصفہان سے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی، تو وہ چادر غائب ہو گئی جو تمہیں نظر آ رہی تھی میرے کاندھے کے اوپر۔ مگر آج لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان چیزوں کے اوپر یقین، جو اہل محبت ہیں، اہل یقین ہیں، اہل اعتماد ہیں، اہل ایمان ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے یہ برکت دی ہے، وہ ان چیزوں کا یقین کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو بڑے غور سے پڑھا ہے، انہوں نے حدیثوں کو بھی بڑے غور سے پڑھا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے اصفہان سے کوئی بندہ ہاتھ بڑھا کر۔ جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم پہلے لوگ ایک مرزے کو رویا کرتے تھے، اب لوگ دوسرے مرزے کو بھی رو رہے ہیں، تو اس طرح کا کوئی مرزا بھی اس طرح کی باتیں اٹھا کر اچھالنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ بابے، یہ بابوں کی، یہ صرف ایم فضول کتابوں کی کہانی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک۔ کہنے کی بات یہ کہ یہ لوگ مذاق اڑا، وہ ان چیزوں کا یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں جون سے۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ قرآن میں دیکھ لیں، قرآن میں آصف بن برخیہ کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے قرآن کے اندر، کہ یہ وہ جگہ ہے آصف بن برخیہ جہاں بہت طاقتور اور ہیبت ناک جنات بھی جواب دے جائیں۔ یہ وہ جن تھا ذکوان جس نے جو پہاڑوں کو اٹھا لیتا تھا،
اتنی طاقت قرآن بیان کرنا ہے نا، سارا بیان جو ان سے ہے. تو یہ آصف بن برقیہ کون تھے؟ جو رجال الغیب کے یا اولیاء اللہ کے یا اہل علم کے سادے سے بھیس کے اندر، جن کی قوت کا، جن کی نگاہ کا اور جن کی رفتار کا یہ عالم تھا. ایسی رفتار تھی. اور جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جب سورج کی روشنی کی رفتار کو پڑھتے ہیں یا روشنی کی رفتار کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی کی رفتار اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے کہ وہ چیز اپنی جگہ پر موجود بھی رہتی ہے مگر لاکھوں میل کا سفر بھی کراتی ہے، مگر وہ چیز موجود بھی اپنی جگہ پر ہی ہوتی ہے، وہ وہاں سے ہٹتی نہیں ہے. آصف بن برقیہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی تھے بنی اسرائیل کے نبیوں کے ولی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی امت کا ایک ولی، جس کی قوت، جس کی نگاہ اور جس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ سینکڑوں میل دور وہ جو عمارت نما تخت تھا، عمارت نما تخت جو تفسیروں میں آتا ہے غالباً 80 گز چوڑا، 60 گز لمبا، 40 گز اونچا. اگر آپ غور کریں تو وہ کم و بیش مجھے وابڈا ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے اس سے بھی ڈبل سے ڈبل وہ تخت ہوگا. اس تخت کا قرآن کی تفسیروں کے اندر ذکر آیا، قرآن کے اندر. آصف بن برقیہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی امت کے ایک ولی تھے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تک اور وہیں موجود ہیں، وہاں سے ہٹے بھی نہیں، وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے. لا کر اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا تاکہ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے تھوڑی سی دور رہ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل اور دانائی کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، تو آپ نے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ جو تخت ہے وہ کون لے کر یہاں پر آ سکتا ہے اس کے اندر آنے سے پہلے. تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن اٹھا اور دست برست عرض کرنے لگا، کہنے لگا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا اجلاس دوپہر ظہر کے وقت تک ہوتا ہے، میں ظہر سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں لا کر کھڑا کر سکتا ہوں، مجھے اتنا ٹائم دے دیں، دوپہر تک کا ٹائم دے دیں، ظہر کے وقت تک کا، میں سینکڑوں میل دور سے میں وہ تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا. مگر آصف بن برقیہ ایک اللہ کے ولی جو حضور اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جن نہیں تھے، وہ انسان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے. انہوں نے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے جب آپ نے پوچھا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان نے کہا ہے درباریو تم میں کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ ملکہ بلقیس اندر آ جائے میرے پاس. تو ایک جن قال عفریت، ایک خبیث جن بولا، زکوان جو پہاڑوں کو اٹھا لیتا تھا. قرآن ہے. اب بتاؤ یہ لوگ ان چیزوں کا اعتراض کرنے والے کہاں مر جائیں گے؟ کیا قرآن کا انکار کریں گے کہ نہیں ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو نہیں مانتے؟ یہ قرآن، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی حکایت بھی نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کی بایوگرافی بھی نہیں ہے. قال عفریت من الجن، ایک خبیث جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ حضرت میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر کروں گا
اس سے قبل کے اجلاس برخاست ہو جائے، بے شک میں بہت قوت والا، یعنی اتنا بڑی عمارت کو میں بہت قوت والا، قرآن کہہ رہا ہے، وہ جن کہہ رہا ہے، میں وہ تخت لے کر آؤں گا اور میں بہت امانت دار ہوں، کیونکہ وہ پورا تخت سونے اور ہیرے اور جواہرات سے مرصع تھا، اس سے بنا، میں امانت دار ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، میں اس کو لے کر آؤں گا جون سے آپ کے پاس، مگر قال الذی عنده علم من الکتاب، اب اس شخص نے عرض کیا، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم، بھئی وہاں زبور تھی یا تورات تھی، تو یہاں کیا ہے؟ یہاں قرآن ہے، وہ ایک نبی کے اوپر، تو یہ سارے نبیوں کے سردار جن پر قرآن نازل ہوا، اس نے کہا میں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لاؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لاؤں گا اس سے پہلے کہ آنکھ جھپکی جائے، یعنی ایک بندہ یہ آنکھ جھپکی، اب آپ جب آپ آنکھ کھولیں گے تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا، نہیں ایسے نہیں، آپ آنکھ جھپکیں گے بھی نہیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ آنکھ جھپکیں گے بھی نہیں، وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا، اور تخت پر سامنے موجود تھا، تخت سامنے موجود تھا، میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالم علمی فاضل لزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اکھ جھمکن بیلال آمن بلکیس دا تخت سبا وچوں، اکھ جھمکن بیلال آمن بلکیس دا تخت سبا وچوں، اے رب نے طاقت بخشی اے نبیاں دے درد فقیرانوں، اے رب نے طاقت بخشی اے نبیاں دے درد فقیرانو، رب پاک نے ساڑی بخشش لئی قرآن اچ وعدہ کیتا ہے، رب پاک نے ساڑی بخشش لئی قرآن اچ وعدہ کیتا ہے، میرے یار دے در تے آ جاؤ میں بخش دیاں تقصیرانو، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤوا، آہا مولانا رومی نے ویکھو وچ مثنوی دے فرمایا ہے، ولی رب دے واپس کر دین دے تقدیر دے چلیاں تیرانو، آہا والفجر پیشانی یار دیے، والشمس ہے مکھڑا سونے دا، اے سورج چانن دیندائے، یوسف جے بدر منیرانو، پوچھ اہل ذکر فقیرانو، پوچھ سچیاں سچیاں پیرانو، راسدی دس دینے نالے دین دین بدل تقدیرانو، بھئی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ تو اس نبی کی امت کے ولی نہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، اور جن کو یہ وہاں سے آرڈر ہوا کہہ دو قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر غوث کتب ابدال کلندر کی گردن کے اوپر ہے، آپ تو اس نبی کی امت کے ولی اور ولیوں کے بادشاہ ہیں، ہاں یہاں پر آپ کے مریدوں میں ایک پیر بہن اصفہان سے
ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا لیں. نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہانیاں، یہ کہانیاں ہیں. یہ جب میں نے قرآن کا واقعہ بیان کیا، یہ کہانی ہے. یہ کہنے والا بندہ ہی کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا کہنے والا بندہ جو ان سے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے ہیں، مجلس میں سب پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ، اس کو ایک دم بیت الخلاء میں بولو براز، اس کو پیشاب کی سخت پخانے کی حاجت ہوئی، سخت حاجت، اور ازدحام اتنا. دنیا، آپ نے بیانات، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کا بیان سننے والوں میں 1,00,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا بغداد میں، ایک. اور آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو سب سے نزدیک بندہ آپ کی آواز جیسے سنتا تھا، وہ سب سے آخری بندہ بھی آپ کی آواز ویسے ہی سنتا تھا. 1,00,000 لوگوں کا اجتماع، آخری بندہ بھی آپ کی آواز اسی طرح سنتا تھا جس طرح آپ کے نزدیک بیٹھا ہوا بندہ آپ کی آواز سنتا تھا. اتنا ازدحام. اس نے کہا وہ سخت پریشان، سخت پریشان. اس نے کہا کہ میں اب کیا کروں. شیخ محمد عبداللہ بطائخی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ابو المالی محمد بن علی نام کا ایک بندہ تھا، ایک بزنس مین تھا. وہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں کسی کے کہنے پر آ گیا کہ چلو یار، ہوتا ہے نا، چلو یار میرے پیر و مرشد کی محفل سجی ہے، تم بھی آؤ. اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتی ہیں. وہ آ گیا. اب اس کو اس دوران وہ پیشاب اور پخانے کی حاجت ہوئی، اور ایسی سخت اور شدید کہ وہ پریشان، اس کی حالت گیا کہ یہ میرے کپڑے یہیں خراب ہو جائیں گے. کیوں؟ اس ازدحام میں سے نکلنا ہی مشکل تھا. اس نے کہا میں کیا کروں. اب وہ حضور غوث اعظم کی زیارت کے لیے آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اب یہاں سے نکلوں تو کتنی دنیا کو پار کر کے جاؤں، اتنی دیر میں تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اتنی دیر میں آپ فرماتے ہیں، شیخ محمد عبداللہ بطائخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ممبر رسول کے اوپر بیان کرتے کرتے ایک دم ممبر سے اترے، اور ممبر سے اتر کر وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے جا کرنا اپنا جو رومال ہے وہ اس کے سر کے اوپر اپنا رومال رکھ دیا. وہ بندہ کہتا ہے جب آپ نے اپنا رومال میرے سر پر رکھا نا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو جیسے ہی آپ نے اپنا رومال میرے سر کے اوپر رکھا، میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل کے اندر ہوں. جنگل کے اندر ایک باغ ہے. اس باغ کے اندر مجھے ایک جگہ مل گئی. میں فوراً اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوا. پاس ہی قضائے حاجت سے فارغ ہونے سے پہلے میرے پاس چابیوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ میں تھا. وہ پاس ہی ایک درخت کے اندر چھوٹی سی ایک جگہ تھی. میں نے وہ چابیوں کا گچھا وہاں پر لٹکا دیا، وہاں رکھ دیا. تو میں نے کہا میں ذرا پیشاب سے فارغ ہو جاؤں، قضائے حاجت سے تو میں چابیاں لے لیتا ہوں. میں نے فارغ ہو کر اس باغ میں ایک نہر بہہ رہی تھی، میں نے اس سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے ابھی وضو ہی کیا تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہ جو کپڑا تھا میرے سر کے اوپر سے اٹھا لیا، جو آپ کا کپڑا تھا. اب جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہی مجلس چل رہی ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں. حضور غوث اعظم، میں پاس بیٹھا ہوا تھا آپ کے بالکل پاس. کہ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ. قضائے حاجت بھی میری مکمل ہو چکی تھی، میں پیشاب کر رہا. کہنے لگا کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا. کہنے لگا میں نے اپنے کپڑے دیکھے تو سارے گیلے، داڑھی میں سے پانی بہہ رہا تھا.
کپڑے میرے گیلے، سب پانی اعضاء کے اوپر. تو میں پریشان، میں نے کہا چلو کر لیا. اب مجھے یاد آیا کہ جہاں جو باغ تھا وہاں ایک درخت کے اندر میں نے اپنی چابیاں رکھی تھیں، اور چابیاں تو میں نے اٹھائی نہیں وہاں سے. خیر، وہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کہتی ہیں، کچھ میں مجلس برخاست ہوئی، دعا ہوئی، میں چلا گیا. مرید نہیں تھا، کوئی تاجر تھا، بزنس مین تھا جو آیا تھا آپ کی زیارت کے لیے کسی کے کہنے پر. کہنے لگا میں چلا گیا. تو 15-20 دن کے بعد ایک قافلے تجارت کے ساتھ مجھے عجم کی طرف جانا پڑا. تو راستے میں ایک جنگل آیا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو وہی جنگل نہیں ہے وہ جہاں یہ تو جنگل وہی ہے. اسی جنگل میں مجھے وہ باغ نظر آیا، جس باغ کے اندر وہ نہر بہہ رہی تھی جہاں میں نے وضو کیا تھا. مجھے اپنی چابیاں یاد آئیں. میں نے کہا وہ تو نہر کے پاس ایک درخت تھا، میں پہچان لوں گا. اس نے وہ درخت تلاش کیا تو اس کو وہ درخت مل گیا، اس میں چابیاں پڑی ہوئی تھیں. تو میں نے وہ چابیاں لے لیں، میں نے وہ چابیاں اٹھا لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ واقعہ سننے والے پھر اعتراض کریں گے تو پھر حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، بھائی اگر وہ وہاں سے سینکڑوں میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تو نبیوں کے سردار کی امت کے ولیوں کے سردار ہیں. کیا آپ اپنے مرید کو سینکڑوں میل دور کہیں دور نہیں پہنچا سکتے؟ ہاتھ آگے بڑھا کر قرآن کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر آصف بن برقیہ والے واقعے کا بھی انکار کر دو. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا.